اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید بچوں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے سیتا جی کی آوازاری، یعنی رام چندر جی کے بنواس کے وقت، جس کو ایک شاعر نے لکھا ہے جس کا نام سرو جہاں آبادی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نظم کے اشاروں کی تشریح کریں گے، میں آپ کو رام چندر جی کے بارے میں کچھ جانکاری دوں۔ رام چندر جی اجودھیا کے راجا دشرت کے بڑے بیٹے تھے۔ وہ فرمان بردار تھے، نیکی، ایمانداری اور سچائی ان کے دل میں موجود تھا۔ باپ نے ان کو 14 برس یعنی 14 سال بنواس جانے کا حکم دیا، جس کی اس نے تعمیل کی۔ چونکہ سیتا ان کی بیوی تھی، وہ بھی شوہر کے ساتھ جاننا چاہتی تھی۔ اس لیے جب رام چندر جی جانے کی تیاری کر رہا تھا تو سیتا کی زبان سے بہت ساری باتیں ظاہر ہو رہی تھی، جن کو شاعر سرور جہاں نے اشعار کی صورت میں اس طرح کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ ان سے ڈر یعنی خوف تھا کہ مجھے گھر پر ہی نہ رکھے۔ اب کتاب کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ نازک ہے میرا شیشہ یہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ راتیں کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، گڑیاں جو جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکاب جگر رہی۔ دکھ آج تک سہا نہ غمِ انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤں گے سیتا غریب کو، پاؤں گے بن سے آگے نہ جیتا غریب کو۔ تاریخ تم بغیر ہیں عالم میرے لیے، پھر دوست بھی ہے آہ جہنم میرے لیے۔ آپ ان اشاروں کی تشریح سنیے۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ میرے ناتھا یعنی میرے شوہر مجھے بھی اپنے ساتھ بن لے چلو یعنی جنگل لے چلو۔ میں تمہارے پاؤں کی لکیر نشان ہوں، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ نازک ہے میرا شیشہ یہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ میرا شیشہ یہ دل بہت ہی نازک ہے، یعنی میرا دل شیشہ کی طرح ہے، ٹوٹنے کا خطرہ ہے اگر میرے بغیر آپ جنگل گئے، جس کو اگر آپ کا ساتھ مجھے چھوٹ گیا تو سمجھ لو کہ میں مر گئی۔ راتیں کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ آپ کی جدائی کے بغیر میں راتیں گزار نہیں سکوں گی، یعنی کاٹ نہیں سکوں گی۔ جدائی کی جتنی بھی گھڑیاں مجھ گزرنی پڑی گئے،
وہ میں جھیل نہ سکوں گی، یعنی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ جب میرے باپ نے مجھے شادی کر کے گھر سے رخصت کیا، یعنی جدا کیا، اور میرے سوامی یعنی میرے شوہر، آپ نے اس دن سے مجھے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا، یعنی اپنے پاس رکھا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ میرے شوہر آپ کی آنکھوں میں صبح شام اس پتلی کی طرح گھومتی رہی جو آنکھ کے اندر ہوتا ہے، یعنی میں صبر و شکیب جگر کی طرح آپ کے پہلو میں رہی، یعنی صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ آپ کے پاس رہی۔ دکھ آج تک سہا نغمے انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستمے روزگار کا۔ میں آج تک غم انتظار کا دکھ سہا نہ سکی، یعنی برداشت نہ کر سکی، کیونکہ مجھ پر اللہ کا کرم اور رحم رہا کہ مجھ پر زمانے کی سختیاں نہ آ سکی آپ کے میرے سامنے ہونے سے۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر اٹھاؤں گی۔ اگر تم میرے بغیر بنواس جاؤں گے تو میں تمہارے ہجر یعنی جدائی کے صدمے یعنی مصیبت برداشت نہ کر سکوں گی۔ اگر میں آپ کے بغیر رہی تو یہ دور رہنے کا دکھ میں نہیں اٹھا سکوں گی، بلکہ میں مر جاؤں گی۔ گھر میں جو چھوٹ جاؤں گے سیتا غریب کو، گھر میں جو چھوٹ جاؤں گے سیتا غریب کو، پاؤں گے بن سے آگے نہ جیتا غریب کو۔ اگر آپ نے مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر رکھا، اپنے ساتھ نہ لیا، تو واپسی پر آپ مجھ کو زندہ نہیں پاؤں گے۔ تاریخ تم بغیر ہیں عالم میرے لیے، تاریخ تم بغیر ہیں عالم میرے لیے، پھر دوست بھی ہیں آہ جہنم میرے لیے۔ یہ دنیا یعنی عالم مجھ آپ کے بغیر اندھیرا لگتا ہے، اگر یہاں پر جنت بھی ہے، لیکن آپ کے بغیر اگر آپ میرے پاس نہ ہو تو مجھے جہنم جیسے لگے گا۔ باقی اشاروں کی تشریح دوسرے کلاس میں کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فی امان اللہ۔